السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ دعا کے کیا آداب ہے، دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک کلپ میں بتایا ہے کہ دعا کے کیا آداب ہے۔ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ہر وقت عافیت کی دعا مانگے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور عافیت کی دعا مانگنے کے بارے میں صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص بغیر عافیت کے دعا مانگتا ہے تو سب کچھ اللہ دیں گے، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوگا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتی، لیکن پھر بھی پریشان رہتا۔ تو کسی نے کہا کہ عافیت کی دعا مانگے، ان ساری دعاؤں میں عافیت کی دعا بھی مانگے۔ جب انہوں نے عافیت کی دعا مانگنا شروع کیا تو پھر ہر وقت خوش رہتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو، یعنی سجدے کی حالت میں۔ تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد ہم دعا مانگتے، کافی دیر تک دعا مانگتے۔ جب دعا مانگتے مانگتے ہم تھک جائے تو سجدے میں چلے جائے اور سجدے میں مانگنا شروع کرے۔ مجھے بات بہت پسند آئی۔ ہمارے ایک محسن تھے، ہم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو تہجد کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے تھے، میں بھی مانگتا تھا، اور دونوں ساتھ میں ہی کھڑے ہوتے تھے، لیکن ان کی دعا مانگنے کا عجیب طریقہ تھا کہ دعا مانگتے تھے اور پھر سجدے میں چلے جاتی تو سجدے میں دعا مانگنا شروع کرتے۔ مجھے بات بہت پسند آئی، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ اور دعا انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کو عافیت دی تھی، تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا تھا، یعنی مبتلا مصیبت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کر دی، تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مصیبت ٹال دی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفہ میں کیا دعا مانگا کرے؟ تو فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا بتلائی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہے، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں. نمبر 1 اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا. ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. نمبر 2 مسافر اور پردیسی کی دعا، یعنی سفر کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، تو اس مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتی. حالت سفر میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. نمبر 3 مظلوم کی دعا. یہ 3 چیزیں اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، مسافر اور پردیسی کی دعا اور مظلوم کی دعا، یہ جامع ترمذی میں ہے، معارف الحدیث میں بھی لکھا ہے حدیث شیخ نے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے. نمبر 2 حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے. نمبر 3 راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے. نمبر 4 بیمار کی دعا جب تک وہ شفایاب نہ ہو جائے. نمبر 5 ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا. یہ سب فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے. یعنی سب سے اہم یہ چیز کہ اپنے غائب بھائی کے لیے کوئی انسان دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے. اس حدیث میں بھی ہے کہ مرد مسلمان کی وہ دعا جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے. اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے. جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے. اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی شخص سفر کے لیے جاتا تو اس کے لیے اس سے دعا کرواتے، جسے ایک حدیث میں سنن ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور معارف الحدیث میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرما کر یہ بھائی کا جو کلمہ کہا اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو میں راضی نہ ہوں گا. تو دعا مانگنے کے کچھ طریقے ہیں کس طرح مانگنا، اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، خاص طور پر اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اسی طرح اپنے پڑوسی بھائی کے لیے، اسی طرح اپنے گاؤں والوں کے لیے، اسی طرح اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت دعا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.